لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. گزشتہ کل آیت کریمہ واردہ تحت ترجمۃ الباب سے متعلق ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے وللہ الحمد. اب حدیث شریف تو آپ حضرات نے جمعرات کی نشست میں حضرت مولانا یوسف صاحب سے سن لی تھی. قبل اس کے کہ ہم حدیث کا آغاز کریں میں بقدر ضرورت اپنی سند سے بھی آپ لوگوں کو باخبر کر دیتا ہوں. میں نے بخاری شریف کی یہ جلد اول حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے حرفن پڑھی اور حضرت کو حرفن بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل تھی. حضرت مولانا ایوب اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا ایوب اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل تھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شیخ الہند سے. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف حضرت شیخ سے پڑھی تھی دوسری سند، اور حضرت شیخ نے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے آگے کی سندیں مشہور ہیں. حضرت مولانا کو بخاری شریف کی اجازت حاصل تھی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. قاری طیب صاحب کو اجازت حاصل تھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہی سے حضرت نے پڑھا تھا، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند سے. یہ حرفن بخاری شریف پڑھنے کی تفصیل ہے، ورنہ جزءاً اور کئی حضرات سے بحمد اللہ تعالی اجازت حدیث حاصل ہے، جس کی تفصیل کسی موقع پر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی روایت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حدثنا الحمیدی کے واسطے سے ہے. قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. سب سے پہلی سند میں حمیدی کے واسطے سے لا رہے ہیں. بہت اچھا لطیفۃ الاسناد کے طور پر یہ کلام کیا گیا ہے کہ حمیدی قریشی ہیں. ان کا سلسلے نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے، اور حضور نے روایتوں میں قدموا قریشا الائمۃ من قریش ارشاد فرمایا ہے. اس لیے امام بخاری اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قریشی کی حدیث سے کتاب شروع فرما رہے ہیں، اور ان کے استاد ہیں جیسے آپ سند میں دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے بڑھتے اس کے بعد کی سند میں آپ دیکھیے یہاں حمیدی کے استاد تو سفیان ہیں، دوسری سند امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہے. وہ مدینہ کے عالم تھے، تو اسلام کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور مدینہ سے اسے ترقی حاصل ہوئی، تو امام بخاری نے سلسلے حدیث مکہ سے شروع فرما کر مدینہ تک پہنچا دیا. اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر پیچھے تھوڑا چلیں گے،
یحییٰ ابن سعید الانصاری تک تفرد ہی تفرد ہے، حدیث غریب ہے۔ یحییٰ سے اس روایت کی تشہیر ہوئی، یحییٰ سے روایت کرنے والے بعضوں کے یہاں تو 700 تک ملتے ہیں، بعضوں کے یہاں 200 تک ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابن حجر کی البتہ یہ تحقیق ضرور ہے کہ ہمیں تو 100 بھی نہیں ملتے، یہ جو تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے وہ تکثیر کے لیے مبالغے پر اس کو محمول کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث النیت کے نام سے موسوم ہے۔ آپ نے مشکات شریف میں بھی اس حدیث پر کافی کلام بحمد اللہ سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ علامہ ابن بطال نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا اعلان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا وہ یہی تھا، انما الاعمال بالنیات کا۔ بعض حضرات اگرچہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ اس حدیث شریف کا شان ورود یہ ہے جو اس کے نام سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ حدیث النیت، اور مہاجر ام قیس نام کے ایک صاحب تھے، انہوں نے ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ ام قیس نے ان سے شرط لگائی کہ میں مدینہ منورہ ہجرت کر چکی ہوں، اگر تمہیں مجھ سے نکاح کی رغبت ہے تو تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاؤ۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها، عطف الخاص علی العام کے قبیل کی بات ہے۔ باعتبار قاعدے کلیہ کے اور امور دنیویہ کی طرف جس ہجرت کا بھی تحقق ہوگا اس سب کو شامل کرنے کے لیے دنیا کو مقدم کیا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اس آیت میں بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ نیز یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ عام طور پر پہلا جملہ وہ ہے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، لیکن شان ورود کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ٹکڑے کو یہاں حذف کیے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث اور ترجمۃ الباب میں کیا تطبیق ہے؟ بظاہر تو حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کو لا کر امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب پڑھنے، پڑھانے اور اس سے استفادہ کرنے والوں کو نیتوں کی صفائی کا پیغام دے رہے ہیں، اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں کہ تخلیہ جب تک نہیں ہوگا رذائل کا، تب تک احادیث طیبہ کی روشنی سے تحلیہ نہیں ہوگا۔ تحلیہ پر مقدم ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تصوف کی تعریف پوچھی تھی، حضرت نے فرمایا تھا تصوف کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے ہوتا ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر اعتراض قائم فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ بخاری اپنی کتاب پڑھنے والوں کی نیت میں صفائی اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے اس روایت کو لا رہے ہیں، تو پھر اس روایت کو باب کے منعقد کرنے سے پہلے ہی لے آنا چاہیے۔ اس لیے بعض محدثین نے حدیث کو ترجمۃ الباب پر منطبق کرنے کی بھی کامیاب اگرچہ خفی مناسبت کے ذریعے کوشش فرمائی ہے۔
توجہ سے سنیں گے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں ہجرت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، وحی اور ہجرت میں مناسبت ہے۔ وہ اس طور پر کہ ہجرت کا معنی کسی چیز کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا، شریعت میں ہجرت کا مطلب معصیت کو چھوڑ کر طاعت کی طرف آنا ہے۔ المہاجر من ہجر یا من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جانا ہجرت اسی لیے تو ہے کہ دار الکفر میں شعائر اسلامیہ کی ادائیگی، اس کا اظہار اور اعلام نہیں ہو سکتا، گویا وہ معصیت ہے، اس کو چھوڑ کر دار الاسلام میں دار الطاعت میں آ جاؤ۔ اب دو چیزیں آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجرت تو اپنے دولت قدے سے غار حرا تک فرمائی، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے تک چلتے رہا۔ یہ بھی تو ہجرت تھی۔ مکہ کے حالات سے پریشان ہو کر اور مکہ میں چلنے والی بت پرستی اور مشرکانہ رسوم سے کبیدہ خاطر ہو کر حضور غار حرا تک تشریف لے جاتے تھے۔ وَكَانَ يَتَحَنَّسُ فِي غَارِ حرا، تو یہ ایک اعتبار سے ہجرت ہوئی۔ نزول وحی کا مقدمہ یہی تھا۔ ہاں، اس اعتبار سے کیف کان بدء الوحی سے اس کی مناسبت ہو جائے گی۔ اور مکہ کے کافروں نے بہت سخت تکلیف پہنچائی تو پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، وطن چھوڑا۔ اب یہ دونوں ہجرتوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ پہلی ہجرت غار حرا کی طرف وحی کے نزول کے لیے مبدأ تھی، اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی گئی، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ظہور کا مبدأ تھی۔ تو نزول وحی کا مبدأ ہجرت الی غار حرا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، یہ مبدأ ہوئی ظہور نبوت کا۔ مکہ میں بہت سخت مخالفتوں کی وجہ سے وحی کو عام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، مدینہ ہجرت کا موقع نہیں ملا تھا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس وحی کو عام کر دیا گیا۔ تو اب ذرا تعبیر بدلیں گے، نزول وحی کا مبدأ ہجرت الی غار حرا اور ظہور وحی کا مبدأ ہجرت الی المدینہ المنورہ، یہ بدء الوحی سے اس طور پر دونوں میں مطابقت ہو جائے گی۔ بعض حضرات نے اور ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ ترجمۃ الباب ہے بدء الوحی اور حدیث متعلق ہے نیت سے۔ تو اب ذرا دیکھو کہ وحی اور نیت عمل کی دونوں طرف میں ہوتی ہیں۔ عمل کا تعلق وحی کے ساتھ بھی ہے اور عمل کرنے والے کی نیت کے ساتھ بھی ہے۔ عمل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہوتا ہے ورود عمل اور ایک ہوتا ہے صدور عمل۔ ورود عمل کا مطلب اوامر الہیہ اور نواہی کے ماتحت عامل کا مکلف ہونا، یہ وحی سے ہی پتہ چلے گا۔ اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے اور کس کو مکلف بنایا جائے گا، یہ وحی سے پتہ چلتا ہے۔ اور صدور عمل یعنی مکلف بننے کے تحت اب عمل کر لینا، عمل صادر ہو رہا ہے تو اس کا موقوف علی نیت ہے۔ ورود عمل کا موقوف علی وحی ہے اور صدور عمل کا موقوف علی نیت ہے۔ تو جس طرح وہی ورود عمل کا مبدأ ہے، اس طرح نیت صدور عمل کا مبدأ ہے۔ کوئی انسان وحی کے بغیر عمل کے صالح اور قبیح ہونے کا فیصلہ اور اختیار نہیں کر سکتا، اور نیت کے بغیر کتنا ہی اچھا عمل ہو اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے بھی دونوں کے درمیان ربط ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ نبوت اگرچہ کسی عمل پر موقوف نہیں ہے، نبوت وہبی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے احکام پہنچانے والوں کو منتخب فرمایا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا چاہیے، لیکن اعمال کے اثرات یہ ناقابل انکار ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے دنیا میں کہ جب کسی کو بڑے منصب اور اونچے عہدے سے نوازنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے اندر اس منصب کے لیے استعداد و صلاحیت بھی پیدا فرماتے ہیں. یہ اس کا تکوینی نظام ہے، اور پھر اس قسم کے اعمال اس سے صادر کروائے جاتے ہیں جس سے وہ لوگوں کے درمیان اس جلالت قدر کے حامل منصب کا مستحق سمجھا کہلایا جا سکے. تبھی تو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس اعتبار سے اس آیت میں غور کرو تو جہاد چاہے مالی ہو جسمانی ہو، مطلب جو شخص بھی اللہ کی مرضیات کے لیے اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ کھول دیتا ہے، اور جس قدر وہ مجاہدہ کرے گا اسی قدر استعداد میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، اس کی ریاضتیں جتنی ہوں گی روحانیت بڑھے گی، اور پھر اس ارتقاء میں آخری منزل یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اسے اپنی پیغام رسانی کے لیے مصطفیٰ فرما لیتا ہے. اس اعتبار سے بھی دونوں میں مناسبت ہے. یہ حدیث بڑی جلالت شان کی حامل ہے، بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں نے لاکھوں حدیثوں میں غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا چند احادیث میں اسلام کا خلاصہ ہے، جن میں سے ایک انما الاعمال بالنیات ہے، ایک لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ہے، ایک الحلال بین والحرام بین ہے، اور ایک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ ہے. یہ روایت جو ہمارے سامنے ہے حدیث النیت بخاری شریف میں 7 جگہ پر ذکر کی گئی ہے، اور ہر جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے الگ الگ مسئلہ اور الگ الگ مستنبط فرماتے ہیں. بعض حضرات نے راوی کے اعتبار سے ایک بہت زبردست مناسبت یہ بھی بیان کی ہے کہ اس حدیث کے پہلے راوی حمیدی مکی ہے، جو میں نے ابھی بتلایا تھا. امام بخاری نے مکی راوی سے ابتدا کر کے اشارہ فرما دیا کہ وحی کی ابتدا مکہ سے ہوئی. ایک بات اور بھی گزشتہ کل میں نے مدلول التزامی کے اعتبار سے بتلائی تھی. حدثنا الحمیدی، تحمل روایت کے سلسلے میں محدثین کے اصطلاحی الفاظ میں سے ایک لفظ حدثنا ہے، جیسے اخبرنا، انبأنا وغیرہ آتا ہے. متقدمین جن میں امام بخاری بھی ہیں ان کے یہاں تحدیث، اخبار اور انباء میں کوئی فرق نہیں ہے، راوی جس لفظ سے چاہے روایت کرے. لیکن متاخرین اور امام مسلم علیہ الرحمہ کے یہاں فرق ہے. اگر شیخ شاگرد کو پڑھ کر سناتا ہے تو روایت کرتے وقت شاگرد کو حدثنا فلان یا سمعت فلان کہنا چاہیے، اور اگر جیسے ہمارے زمانے میں مروج ہے کہ شاگرد شیخ کو پڑھ کر سناتا ہے، استاد کے سامنے شاگرد قرات کر رہا ہے تو روایت کے وقت شاگرد اخبرنا کہے گا. اور یہی بات امام نسائی کی بھی پسندیدہ ہے. تحمل روایت کے طرق غالباً مصطلح الحدیث میں پڑھے ہوں گے. کتاب العلم میں امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، لیکن تھوڑی سی معلومات میں آپ کو دے دوں. بخاری اور مسلم میں بکثرت حدثنا آتا ہے، نسائی میں بکثرت اخبرنا آتا ہے، اور مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بکثرت انبأنا آتا ہے. محدثین کا قاعدہ ہے کہ سند کی ابتدا میں حدثنا یا اخبرنا جلی قلم سے تو لکھ دیتے ہیں،
اس کے بعد اسی سند میں دوبارہ یہ الفاظ آئیں تو پھر کتاب کی عام عبارت کے موافق لکھتے ہیں تاکہ ابتدا اور درمیان میں فرق ہو جائے اور جلی کو دیکھ کر پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ سند کی ابتدا یہاں سے ہے۔ درمیان سند میں حدثنا اخبرنا لکھتے ہیں تو ان الفاظ سے پہلے لفظ قال کو بھی لکھتے ہیں، لیکن کبھی قال کو کتابتاً حذف کر دیتے ہیں۔ ہمیں قراءتاً اس کو پڑھنا چاہیے کہ قال حدثنا قال اخبرنا۔ اور پھر ہمارے زمانے میں ہر چیز شارٹ کٹ ہوتی چلی گئی تو حدثنا کے بجائے سنا اور صرف کبھی کبھی نا بھی لکھ دیتے ہیں، اخبرنا کے بجائے انا بھی لکھ دیتے ہیں۔ سنا لکھا ہو تو حدثنا پڑھو اور انا لکھا ہو تو اخبرنا پڑھنا چاہیے۔ روایت کے سلسلے میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اعمال پر اجر و ثواب کے مرتب ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل وجود میں تو بغیر نیت کے بھی آ جاتا ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب کا جو ترتب ہوتا ہے وہ تو انسان کی نیت پر ہی مرتب ہوتا ہے۔ نیت کیا ہے اس کو ذرا سنیے۔ انسان کے اعمال کو ترقی دینے میں، اسے اوپر اٹھانے میں، بلکہ اس کو اللہ رب العزت تک پہنچانے میں انسان کی نیت کو سب سے بڑا دخل ہے۔ اگرچہ صورت عمل مطلوب ہو لیکن اصلی عمل وہ اندر کی نیت ہے جس کو ارادہ، نیت وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، گاڑی، موٹر، فور ویلر ہو یا ٹو ویلر ہو، باہر سے اس کی شکل و صورت کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر کا انجن اور انجن میں چلنے والا پیٹرول یہ اس کی اصل ہے۔ اگر پیٹرول ختم ہو گیا یا انجن اس کا فیل ہو گیا تو شکل و صورت گاڑی کی کتنی ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، لیکن گاڑی اٹک جائے گی، وہ چل نہیں پائے گی۔ عمل کی صحت اور فساد، اس کی مقبولیت اور مردودیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی پر اچھے برے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ صورت عمل کتنی بلند و بالا، خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیت میں اگر فساد ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ عتاب ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے اور اس کو خوب ہمارے بڑے دہراتے رہتے ہیں، بلکہ مسجد میں جانے کو، مسجد میں بیٹھنے کو اور اسی طرح کسی بھی عمل کے بعد میں یہی فرمایا جاتا ہے نیت جیسی ہوگی ویسا اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں آتا ہے من دخل المسجد لشیء فهو حظه، جو شخص مسجد میں کسی غرض سے جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے اعتبار سے بدلہ ملتا ہے۔ پھر ایک چیز یہ بھی سمجھو، نیت کے بدلنے سے ثواب کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ کسی کو آدھا ثواب ملتا ہے، کسی کو ثلث، کسی کو ربع، کسی کو خمس، اسی طرح عشر تک بھی چلا جاتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، عمل کرنے والے کو اندازہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ عمل کچھ نہ کچھ تو اپنا اثر بتاتا ہے۔ بغیر کسی اشتباہ کے یہ بات مسلم ہے کہ برے عمل کی تاثیر بری ہوتی ہے اور اچھے عمل کی تاثیر اچھی ہوتی ہے۔ طبعی طور پر اگر گندے بیج کو بوو تو پیداوار بھی گندی ہوتی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھے بیج کے پودے اچھے ہوتے ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ جو عمل ہوگا اس کے آثار بھی اتنی ہی گہرائی اور گیرائی کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے ہیں دیکھو، ان کے اثرات کیا ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ نبی ہیں اور جو چیز آپ پر نازل ہو رہی ہے وہ وحی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت کلمہ توحید کا اعلان فرمایا تھا جبکہ پورے عرب میں جہالت تھی، غفلت تھی، بد اخلاقی تھی، جہالت منتہائے کمال تک پہنچی تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو نہ ہوتا ہو، قبائل میں فخر و مباحات ہوتا، اعمال کی گندگی کا عالم عجیب تھا، اللہ کے ساتھ بے تعلق تھے، اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، نہ جانے کیسا کیسا معاملہ ان کا تھا، اور پتھروں کو معبود بنا لیتے تھے، کسی پتھر کو معبود بنایا، کسی کو پھینک دیا اور پھر کبھی اس سے استنجا بھی کر لیا، عجیب حال تھا۔ پورے عرب میں معمولی تعلیم یافتہ افراد کا شمار بمشکل بقول بعض محققین کے 9 لوگ تعلیم یافتہ تھے، انتشار عام تھا، کوئی شخص اپنے قبیلے کے سردار کے علاوہ کسی کی سننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ سے عداوت کی، ہر طرح کی تکلیف اور اذیت پہنچائی، فرمایا گیا فصبر صبرا جمیلا۔ طائف میں کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ان سب کے باوجود آپ کی نیت صادق تھی، لہذا ثمرات مرتب ہو گئے، یہ بتلانا ہے۔ حالات اتنی کج رفتاری پر تھے لیکن آپ کی نیت ماشاء اللہ عجیب تھی، قوم کو عروج پر لے جانا، اللہ سے ان کو قریب کرنا، تو یہ نیت صادقہ ثمر آور ہوئی۔ وہ قوم جو علم و تمدن، تہذیب و شائستگی اور انسانیت والے اعمال سے بالکل محروم تھی، کوئی متمدن قوم ان کا نام لینے کو تیار نہیں تھی، لیکن حضور کی نیت پر تاثیر مرتب ہوئی کہ یہ قوم پوری دنیا کی مقتدا بن گئی، اور فرمایا گیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر آپ سید الکونین تھے تو آپ کے قافلے کے صحابہ خیر القرون بنے۔ اب ذرا جائزہ لو، جس شخصیت نے اتنی برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی ہو وہ یقیناً خاتم النبیین ہی ہے۔ اتنے بڑے مرتبے والے انسان کی نیت میں ذرا سا بھی اشتباہ ہوتا تو پھر دنیا میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو سکتا تھا۔ پتہ چلا، جو کام کی بات ہے اب لفظ سنا رہا ہوں، کہ رسالت و نبوت کے لیے سب سے پہلا مبدأ خلوص نیت ہے۔ اب اتنا گہرا ارتباط ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ روایت ترجمۃ الباب دونوں میں زبردست مطابقت ہے کہ رسالت اور نبوت کے لیے پہلا مبدأ خلوص نیت ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ بھی فائدہ اٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے جو انہوں نے ممبر پر بیان فرمایا، امام بخاری نے اس کو مقصد سے پہلے بیان فرمایا تاکہ یہ خطبے کے قائم مقام ہو سکے۔ کچھ لوگوں نے اس کی وجہ تقدیم یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے جو انہوں نے ممبر پر بیان فرمایا تھا، تو اس کو امام بخاری بمنزلہ خطبے کے مان کر چل رہے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی نیت کو ٹٹولے، لیکن امام بخاری کا مقصد یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمل کا تعلق نیت سے ہے، آگے جتنے بھی احکام شرعیہ آ رہے ہیں ان کے باب میں اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ،
فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اس میں آدمی خود اپنے آپ کی بڑائی بیان نہ کرے بلکہ اپنی نیت کو ٹٹول لیا کرے، اپنی نیت کے مطابق اپنے نفس کو، اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کو لانے کا منشا نہ شوافی کی تائید ہے نہ احناف کی تردید، نہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اعمال کی صحت یا ثواب کا مدار نیت پر ہے، اگرچہ شوافی و احناف نے اپنے اپنے فقہ اور ذوق و مزاج کے مطابق صحت، ثواب، حکم وغیرہ کو مقدر مانا جو آپ حضرات مشکات شریف میں پڑھ کر آئے، لیکن حدیث کا منشا معین کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ الفاظ حدیث پر نظر ڈالو، سیاق و سباق کا بغور مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ یہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس پر صرف فقہی بحث کی جائے، بلکہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیت صحیحہ اور دوسری نیت فاسدہ، اور ان دونوں نیتوں کے آثار جدا گانا ہے۔ عمل چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اگر خیر کی نیت کے ساتھ ہو تو اس میں برکت ہوگی اور ازدہار اور ترقی کے آثار نمایاں ہوں گے، اور تمام خوبیاں اپنے اپنے درجے کے مطابق اس میں آ جائیں گی۔ لیکن اگر عمل خیر کی نیت سے نہیں ہے، غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے، مثلا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے کے بہانے سے مسجد میں سے سامان چرانا ہے، جیسے حضرت مانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم بن کر آتا ہے۔ تو ایسے اگر مسجد میں نماز کے لیے نہیں گیا بلکہ اور کسی مقصد سے گیا ہے تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی، نہ اس میں ارتقاء اور کامیابی ہوگی۔ یہ اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا دار و مدار ظاہر پر نہیں رکھتا، وہ ہر جگہ باطن کی صفائی پر زور دیتا ہے۔ عزت و منزلت اسی پر ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اس حدیث کو انسان کے باطن کے بنانے کے لیے یہاں ذکر فرمایا گیا ہے، اور بھی اس پر محدثین نے خوب اصلاحی کلام فرمایا ہے، اور میں نے جہاں تک مطابقت کا معاملہ تھا وہ آپ کو بتلا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کو ثلث الاسلام کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا ثلث ہے، وہ اس طور پر کہ احکام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، لسان، قلب اور اعضاء۔ نیت کا تعلق قلب سے ہے تو اس اعتبار سے یہ ثلث الاسلام ہو گئی۔ نبوت وحی ہے، لیکن نبی صدق و اخلاص کے اعلیٰ مرتبے پر فائق ہوتا ہے۔ وحی کا بڑا عظیم حصہ قلب نبوی سے متعلق ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اور نیت کا تعلق بھی قلب سے ہے، اس اعتبار سے بھی مناسبت قائم کی جا سکتی ہے۔ جتنی بھی شریعتیں ہیں، بچوں سنو، جتنے بھی شرائع ہیں وہ وسائط ہیں حضرت حق کے قرب کی۔ اسی لیے تو عجیب نکتہ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ ایاک نعبد میں ایاک کو مقدم کیا گیا ہے، پتہ چلا عبادت مقصود نہیں ہے، عبادت تو ذریعہ ہے حضرت حق تک پہنچنے کا۔ ایاک مقصود تو ذات باری تعالیٰ ہے، اور حضرت حق تک پہنچنے کے لیے صحت نیت ضروری ہے، صحت نیت کے بغیر حضرت حق تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نحو میر پڑھانے والا، بخاری پڑھانے والا دونوں برابر ہیں، منشا قرب حق کی نیت ہو تو پھر دونوں میں ایک ہے۔ اور اس کی بڑی شاندار مثال میں آپ کو دیتا ہوں، عمارت میں پلاسٹر اور ڈیکوریشن کرنے والا
سب برابر ہوتے ہیں. ہاں بصیرت اور معرفت زیادہ ہوگی، درجات بلند ہوں گے. نفس قبولیت میں دونوں برابر ہے. جیسے کوئی شخص ٹرین کی کھڑکی پر بیٹھا ہے، کوئی ازدحام میں ہے، منزل پر تو سبھی پہنچیں گے. اس اعتبار سے انسان کو اپنی نیت پر خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو صورت سے حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اندرون سے غور کیا جائے تو دوسری بھی حیثیت ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی کار کی اور ٹیکسی کی آپ کو مثال سنائی تھی کہ اس میں اس کے پارٹس، اس کی موٹر کا انجن اور اس کا پیٹرول، لیکن اصل چیز تو پیٹرول ہے. پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. ویسے بغیر نیت کے عمل جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر مشین کا ڈھانچہ. خوبصورت گاڑی اندر گڑبڑ ہو، ایسی مثال ہے اعمال کا مدار نیت پر بتلائے جانے کا. تو اس حدیث سے نیت کی عظمت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عمل بھی مطلوب تو ہے. جیسے یوں کہا جائے فلاں شخص حاتم طائی سے زیادہ سخی ہے، اس سے بھی سخاوت میں آگے ہے. عظیم شخصیت کو سامنے لا کر اس کو عظیم بتلانا مراد ہوتا ہے، لیکن حاتم طائی بھی سخی ہے. لہذا نیت المومن خیر من عملی ہی، عمل بھی مطلوب تو ہے. اعمال محتم بالشان ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وقعت والی چیز وہ نیت ہے. اب وہ جو فقہی بحث ہے کہ بن نیات جار مجرور مل کر کس کا متعلق، وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ ایک فقہی بحث ہے. اس کو آپ نے مشکات شریف میں خوب پڑھ لیا ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تو نیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نیت تمییز من العادت الی العبادت کے لیے ہوتی ہے، اور اسی نیت کے ذریعے عبادت سے آدمی عادت کی طرف، عادت سے عبادت کی طرف، ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف. جیسے دیکھو کوئی ایک آدمی کھاتا ہی نہیں اور کسی کو طبیب نے نہ کہا اس لیے نہیں کھاتا، اور کوئی قربت کی نیت سے نہیں کھاتا، تو طبیب نے اس کو نہ بولا ہے اس لیے نہیں کھاتا تو وہ ثواب نہیں ہے، اور کوئی قربت کی نیت سے نہیں کھاتا تو اس کو ثواب ملے گا. اس طرح کا معاملہ ہے. حجت الاسلام تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت تمییز بین المعبود و غیر المعبود کے لیے ہوتی ہے، اور پھر اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا کہ اگر انما الاعمال بالنیات کسی کی سمجھ میں نہ آتا ہو تو فمن کانت ہجرتہ والے جملے سے اس کو سمجھایا ہے کہ ہجرت ایک عمل ہے. انما الاعمال بالنیات، آگے ان اعمال میں سے ایک محتم بالشان عمل کو ذکر فرمایا، وہ ہے ہجرت. اگر یہ ہجرت والا عمل رضائے حق کے لیے ہے تو پھر اس پر زبردست اجر و ثواب مرتب ہوگا. مہاجر کی ہجرت کی دو صورتیں حدیثوں سے پتہ چلتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہجرت الی المعبود ہے اور ایک ہجرت الی غیر المعبود ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ ہوا معبود نہیں ہے لیکن اس نے اس کو معبود سمجھ لیا. اب نیت ہوگی تو صحیح معبود کی طرف ہو جائے گا. حدیث میں ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھی، بغض رکھا. آیت الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ تمام ہوا سے ہوتا ہے. حق یہ ہے کہ صاحب شریعت نیت کو اساس کی حیثیت دے رہے ہیں. قطع نظر شوافع وغیرہ کے قول کے اس میں تقیید ہو جاتی ہے کہ صحت الاعمال، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثواب الاعمال مقدر مانتے ہیں، بغیر نیت کے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے تو یہ لازم آتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے صحیح ہو. دوسری شکل یہ کہ صحت کا تعلق یہ حسن نیت سے ہو، عمل فاسد ہو اچھا نہیں ہو جاتا. ثواب کا تعلق ہے آخرت سے، اس لیے اعمال کی اخروی جہت سامنے آئی، لہذا امور آخرت سے تعلق ہوگا ثواب کا.
اطاعت کا۔ سوال ہوتا ہے کیا امام شافعی اس کو نہیں سمجھتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے یہاں احکام کا استنباط اصل تھا، اس لیے وہ لوگ اس طرح کی باتیں مقدر مانتے ہیں۔ جیسے وضو کی حیثیت ازالہ حدث ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے ہر امام نے جہت خاص کی بنیاد پر اپنی اپنی نظر کے اعتبار سے قید لگائی۔ ایک بات اور سنو، ایک چیز کا واقعتاً وجود ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھتے، خاص موقع پر دیکھتے ہیں، جیسے جنین، بہت اچھی مثال سنا رہا ہوں، ایک شے کا وجود تو ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے، خاص موقع پر دیکھ پاتے ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں جنین جب پیدا ہوتا ہے تو حکم لگتا ہے کہ ان الولد قد ولد، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وجود پہلے نہیں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا، بعد میں آیا۔ جیسے دیکھو ترازو میں ہر دانہ 1 کلو کو اٹھانے میں دخیل ہے، لیکن ظہور کیلو آخری دانے سے ہوتا ہے۔ کیلو پورا کب ہوتا ہے؟ جب آخری دانے کو ڈالا جائے۔ ہر دانہ اپنے ثقل سے متعین کرتا ہے ظہور کے موقع پر۔ تو اعمال کتنے ہی اچھے ہوں مگر اس کی ایک حقیقت خفیہ ہے، اگرچہ وہ آخرت میں ظاہر ہوگی لیکن اندر کی حقیقت ظاہر ہو کر رہے گی، اور پیغمبر کی دور رس نگاہیں اس اندر کی حقیقت کو دیکھتی ہیں کہ اصل وجہ اس کی صحت نیت اور فساد نیت ہے۔ اس اعتبار سے بھی انما الاعمال بالنیات کو سمجھا جائے گا، اور ہمیں تو سب سے زیادہ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ ہم بد نیت نہیں ہیں لیکن بے نیت ضرور ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو بنانا چاہیے۔ اعمال اور نیات دونوں میں ترتب ہے، اس کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات دونوں کو جمع لائے، اس سے تنوع اعمال اور تکثر نیات کی طرف اشارہ ہے، اور اختلاف نیت کے اعتبار سے بھی نیت کو جمع لایا گیا ہے۔ آثار اختلاف نیت کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر وہی بات کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ والا ٹکڑا کیوں نہیں آیا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں جیسا موقع ہوتا تھا حضور ویسی بات ارشاد فرما دیتے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حمیدی سے بات رہ گئی لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حافظ ابن حجر نے نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رسول کے لیے کوئی کام ہو یہ اعلیٰ اخلاص ہے، اور امام بخاری نے اپنے آپ کو تزکیے سے دور رکھنے کے لیے اس پہلو کو حذف کر دیا کہ بھائی میں کیوں اپنی طرف بڑائی کی نسبت کروں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، لیکن اس کو بھی بعض بزرگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ایک اور نقطہ لکھا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، میں کس پر کلام کر رہا ہوں اس کو مستحضر رکھیے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ والے ٹکڑے کو کیوں یہاں سے اڑا دیا، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک دفع مضرت اور دوسری جلب منفعت۔ یہاں پر ہجرت سے وہ عمل ہے جس میں نظر غیر اللہ کی طرف ہو، اور نیت کے 2 پہلو ہیں، ایک مطلوب اور ایک غیر مطلوب۔ مطلوب الی اللہ ورسولہ، نیت میں مخلصانہ ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم فاسد نیت سے بچے تاکہ دفع مضرت کر سکے، اور دفع المضرت اولا من جلب المنفعت، کیونکہ بعض چیزوں میں نیت مطلوب بھی نہیں ہے، جیسے معرفت کے لیے غور و فکر کرنا، اور علم کا ادعا، ریا، یہ سب فساد نیت کی چیزیں ہیں۔ اور ایک جواب بہت اچھا میں نے دیا تھا، مہاجر ابن قیس کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایک بات یہ بھی بعضوں نے فرمائی ہے کہ شریعت نے ایک امتیاز پیدا کر دیا، مخلص
اور غیر مخلص کے درمیان۔ اس کے ذکر سے ایک زبردست بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو تم اللہ رسول کی طرف ہجرت کی نیت پیدا کرنے کی کوشش کرو ورنہ تمہارا حشر یہ ہو جائے گا۔ اس لیے ترک کو مقدم کیا، اس لیے کہ فعل کے مقابلے میں ترک اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ ترک ہے دنیا یا کسی عورت کی طرف ہجرت کرنے سے بچانا، اور عورت کو خاص طور پر یا تو شان ورود کے اعتبار سے لایا گیا ہے واقعے کی وجہ سے، یا چونکہ دنیا میں سب سے بڑے فتنے کی چیز اسی کو بتلائی گئی ہے، اس لیے دنیا کے افراد میں سے اس کو خصوصی فرد بتلا کر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی سنیے آخری چند منٹ کے لیے کہ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ ہجرت من دار الخوف الى دار الامن، ہجرت من دار الکفر الى دار الاسلام، اور ہجرت مما نہى اللہ تعالی عنہ الى المطلوب عند اللہ تبارک و تعالی۔ یہ 3 قسم کی نیتیں ہیں، اور پھر ایک نصرت ہے، دوسری ہجرت ہے۔ بعض آثار سے ہجرت مقدم ہے نصرت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہاجرین تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں تخصیص بعد تعمیم ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا میں، یا اعظم فتن عورت ہے اس لیے اس کا ذکر ہے ان کیدکن عظیم، خدا کے مقابلے میں اہون ہے لیکن رجال کے مقابلے میں تو اشد ہے۔ ان کیدکن عظیم باعتبار قید الرجال، اور ان قید الشیطان کان ضعیفا باعتبار قید اللہ تبارک و تعالی کے ان قیدی متین۔ آدمی کی عقل کو ختم کرنے والی چیز عورت ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں، اس سے شہوت اصل میں ہوتی ہے، اور شہوات مزیل العقل ہے۔ ایک نکتہ بتلا رہا ہوں، یہ تو آپ نے خوب سنا ہوگا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ سوال پیدا ہوتا ہے، خوب توجہ سے سنو اخیر میں، کہ عورت کو کیا دخل ہے کہ وہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، اور عقل میں بھی صاحب شریعت نے لب کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ بتلا رہا ہوں کہ عورت میں شہوت ہوتی ہے، اور شہوت مزیل العقل ہوتی ہے۔ ما ضیعنا العلم الا فی افخاذ النساء، سنا ہوگا آپ نے۔ قرآن میں مرغوبات کی جو فہرست ہے اس میں سر فہرست نساء تو آئی، اور ابتلاء میں خوف کو ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی صورت میں إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا اعادہ ہے، اور یہاں نہیں ہے، اگرچہ کبھی مسند الیہ کا اعادہ استعظام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اردو محاورے میں مثلا بولا جاتا ہے کہ جواہرات کو لے جاؤ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، یہ کنایتن کہا جاتا ہے۔ مسند الیہ اور مسند میں غیریت ہوتی ہے، صورتن ہے لیکن معنن ضرور غیریت ہے، جیسے انت بولتے ہیں نا، صورتن تو عینیت لگتی ہے لیکن معنن غیریت ہے۔ انت میں تکرار محض ہے، حقیقت میں غیریت ہے، مبتدا و خبر میں تفاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ دنیا ہر وہ شے ہے جو خدا سے غافل کر دے اس کو دنیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، احساس بیدار فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔